بسم الله الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، شہر کی جمع ہے اشہر، جس کا مطلب ہے مہینے۔ معلومات معلوم کی جمع ہے، معلوم ہمیں معلوم ہے، جو چیز معلوم ہے جس کو ہم جانتے ہیں۔ تو حج کے مہینے معلوم ہیں، یعنی حج کے مہینے متعین ہیں۔ فا پس، من جو کوئی، فرضا فرض کرے، پس جس نے فرض کیا یعنی مطلب جس نے ارادہ کیا، جس نے عزم کیا، فی ہن، فی میں، ہننا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے ہم مذکر کے لیے ہوتا ہے۔ تو اب یہ اشہر کیونکہ ٹوٹی پھوٹی جمع ہے تو اس لیے اس کے ساتھ مؤنث کی سیغے چلے آ رہے ہیں۔ فی ہن ان میں، الحج حج کا، یہ فرضا کا مفعول ہو جائے گا الحج۔ تو جس نے عزم کیا ان میں حج کا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ ایک عربی میں استعمال ہوتی ہے لام الف لا، جس کو کہتے ہیں لائے نفی جنس۔ لائے نفی جنس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ تمام کی تمام جو کیٹیگری ہے اس کو ڈینائی کر دیتی ہے یا اس کو نگیٹ کر دیتی ہے، اور اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو اسم ہوتا ہے، جو لا کے بعد اسم آتا ہے، اس کے اوپر تنوین نہیں ہوتی اور نصب ہوتی ہے۔ تنوین ختم ہو جاتی ہے اور نصب ہوتی ہے تو عام طور پہ پھر یہ لائے نفی جنس ہوتی ہے، اور اس کا پھر مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز ہے ہی نہیں، جو کوئی رفس ہے ہی نہیں، اور کوئی جدال ہے ہی نہیں، کوئی فسوق ہے ہی نہیں حج کے اندر، یعنی الاؤڈ ہی نہیں ہے کسی قسم کا رفس، فسوق اور جدال۔ رفس کا مطلب ہے بے حیائی، فسوق کا مطلب ہے فسق، فسق و فجور، گناہ، نافرمانی، جو عام حالات میں بھی نہیں ہے اور حج میں تو بالکل بھی نہیں ہے۔ اور جدال، جنگ و جدال یا جنگ و جدل جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو جدال کا مطلب ہوتا ہے بحث کرنا، جھگڑا کرنا۔ تو کوئی قسم کی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہو سکتی، کوئی بے حیائی نہیں ہو سکتی، کوئی نافرمانی کی بات نہیں ہو سکتی فی الحجی، حج کے دوران۔ تو یہ جو حج کے مہینے ہیں اور پھر خاص طور پہ وہ حج کے جو دن ہیں، ان کے اندر یہ تینوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اور وہاں جا کر کافی لوگوں کو ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، خاص طور سے یہ جدال کرنے کی، لڑنے جھگڑنے کی بہت زیادہ ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، بٹ جنرلی میجورٹی ایسی ہے جو اس کو کنٹرول کر لیتی ہے۔ وا اور، ما تفعلو، اب ماں کے تین مطلب ہو سکتے ہیں، نہیں، کیا اور جو۔ یہاں اس کا مطلب ہے جو، اور جو بھی تفعلو، یعنی اصل میں یہ تفعلو نہ تھا، تو تفعلو تم کام کرو گے، تم فعل کرو گے، من خیرن خیر میں سے، بھلائی میں سے، نیکی میں سے۔ یہ بھی یعلم تھا، تو یعلم اللہ، تو جانتا ہے اس کو اللہ۔ اور جو کوئی بھی تم نیکی کا کام کرو گے، جو چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی انسان کرتا ہے، اللہ کے علم میں رہتی ہے، تو اگر اللہ کے علم میں رہتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ وا اور، تزودوا فإن خیر الزاد التقوی، تو یہ زاد اردو میں بھی سوال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے زاد راہ، تو زاد راہ کا مطلب ہوتا ہے سفر کا خرچ، اور یہ فعل ہے تو یہ اسی کا تزودو، تو اس کا مطلب ہے کہ زاد راہ مہیا کرو، زاد راہ لے لو، اور سامان ساتھ لے لو۔ فا پس، انا بے شک، خیر الزادی سامانوں میں بہترین سامان یا زاد راہ بہترین، التقوی تقوی ہے۔ تو نیکی کا جو بھی کام کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اس لیے اپنے ساتھ، اگر یوں ایک کنیکشن کریں تو اس لیے اپنے ساتھ تقوی کا زاد راہ لے لو، کیونکہ بہترین زاد راہ تو تقوی ہی ہے، یعنی ان سب چیزوں سے باز رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔
ایک اس کا مطلب یہ بھی کہتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جی یہ حج کے لیے زیادہ راہ لیکن نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو بڑی دنیا داری ہے اور بڑی کو بری بات ہے. تو یہ بھی ایک رہبانیت کا ایک ان کا سٹائل تھا کہ جی یہ نہیں ساتھ ہونا چاہیے، بس مانگتے لوگوں سے لیتے. ابھی بھی شاید آپ کو آئیڈیا ہو کہ جیسے انڈیا میں ایک جین مت ہے، ان کے جب لوگ زیادہ نیک ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے دنیا چھوڑ دی ہے، اور پھر وہ دنیا کے لیے پیسے کمانا ختم کر دیتے ہیں. تو دنیا میں سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، گھر بار چھوڑ دیتے ہیں اور پیسے بھی کمانے بند کر دیتے ہیں، اور پھر لوگوں سے جا کے مانگتے ہیں. تو ان کے خیال میں یہ بڑی کوئی نیکی ہے. تو عربوں کے یہاں بھی یہ خیال تھا کہ یہ بڑی نیکی ہے. تو اس سینس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ اصل خوبی جو ہے نا وہ اللہ کا خوف ہے، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، رفث فسوق جدال ہے، ان سے بچنا، یہ ہے اصل چیز حج کے لیے. یہ نہیں ہے کہ ایک فقیری ایسی ہو جس میں انسان اپنے آپ کو ذلیل کرے اور پھر ذلیل کر کے کہ جی یہ اصل انسان کا مقام ہے کہ وہ لوگوں سے مانگتا پھرے اور لوگوں سے دل اٹھاتا پھرے. تو یہ نہیں ہے. اگر دل میں خدا کا خوف ہوگا، اگر اخلاق درست ہوں گے، تو پھر اصل عزت ہے خاص طور سے اللہ کے ہاں اور مخلوق کے یہاں بھی، چاہے اس کے سامان اس کے ساتھ ہو. واتقونی، واتقو، اور تم سب ڈرو. نی اصل میں یہ تھا یہ، تو یہ کو جوڑنے کے لیے نون آئی اور پھر یہ جو تھی وہ ختم ہو گئی، تو یہ نون دے نی بچ گیا. واتقونی، اور ڈرو مجھ سے، یا اور ڈرو مجھ سے ہی، یا مجھ سے ڈرتے رہو. یا اولی الالباب، اے عقل والو. یا اے اولو ہوتا ہے والے، جیسے اولو العزم ہوتا ہے، اور لب کہتے ہیں کسی بھی چیز کے مغز کو، تو عقل کو کہتے ہیں. اور پھر اس کی پلورل بن جاتی ہے الباب، لب کی جمع ہو گئی الباب. اور پھر وہ جو الباب والے ہیں، یعنی جو اس کے الف لام لگایا تو پھر الباب بن گئی. تو واتقونی یا اولی الالباب، اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو اے عقل والو. یعنی اگر انسان اپنی عقل استعمال کرے تو عقل استعمال کرنے کا جو سب سے بہتر نتیجہ نکلے گا، یا موسٹ کیا کہنا چاہیے، لاجیکل جو اس کا کنکلوژن ہے کہ انسان سمجھے کہ دنیا میں کیوں آیا ہے، کس لیے آیا ہے، کس نے پیدا کیا ہے، اور پھر جس نے پیدا کیا ہے اس سے ڈرے، اس کی ناراضگی سے ڈرے، ایسی چیزوں سے بچے جو اس کو ناراض کر سکتی ہیں. الحج اشہر معلومات، فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقونی یا اولی الالباب. حج کے مہینے معلوم ہیں، بس جو کوئی عزم کریں ان میں حج کا تو کوئی بے حیائی نہیں، کوئی فسق و فجور نہیں، اور کوئی لڑائی جھگڑا نہیں حج کے دوران. اور جو بھی تم کرو گے بھلائی میں سے تو اس کو اللہ تعالی جانتا ہے. اور زیادہ راہ لے لو، پس بے شک سب سے بہتر خیر زیادہ راہ تو تقوی ہے. اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو. لیسا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، علیکم تم پر، لیسا علیکم نہیں ہے تم پر. جناحن، یہ ہم پیچھے پڑھے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے حرج، گناہ. ان کے تبتغو، ابتغاء کا مطلب ہوتا ہے، یعنی جو روٹ ورڈ ہے نا اس کا بے، غین اور یہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی چاہت میں حد سے بڑھ جانا، یا پھر حد سے بڑھنا، اور پھر سرکشی کے لیے بھی آتا ہے، تو پھر اسی سے بغاوت کا لفظ بھی ہے. تو تب تغو کا لفظ بنے گا جستجو کرنا، تلاش کرنا، یعنی کسی چیز کو چاہنا اور اس کی تلاش میں نکلنا، جو یہ ابتغاء باب افتعال سے ہیں. تو کوئی گناہ نہیں تم پر کہ تم تلاش کرو فضلا من ربکم، اپنے رب کا فضل، اپنے رب کی تلاش کرو، اس میں کوئی حرج نہیں. یعنی
اگر تم حج پر گئے ہو اور اصل مقصد تو ہے اللہ سے ڈرنا، اصل مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا، اصل مقصد یہ ہے کہ اسلام میں جس کو رحمانیت کہا جاتا ہے اس کی جو حد ہے نا وہ حج ہے، جس کے اندر آپ 2 چادریں پہن کر دن گزارتے ہیں اور خوشبو نہیں لگاتے اور بال نہیں کاٹتے اور کسی قسم کا بھی دنیاوی ایسا کام جو عام حالات میں جائز ہے وہ بھی اس کے اندر نہیں کرتے، اور ان جگہوں کا احترام کرتے ہیں جو آپ نارمل اپنے گھر محلے کے رہنے والی جگہوں کا نہیں کرتے، شکار نہیں کرتے، کسی جانور کو ذبح نہیں آپ کر سکتے، مکھی تک نہیں مار سکتے. تو یہ جو ہے یہ اتنی یہ ایکسٹریم ہے، اس سے اوپر کی رہبانیت اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے. ایک رہبانیت رودے میں ہے کہ آپ ایک پورا دن ایسا گزار سکتے ہیں جس کے اندر آپ بالکل ہر قسم کی بحیائی سے بھی باز رہیں اور کھانے پینے سے بھی باز رہیں. تو اتنی اسلام میں رہبانیت ہے جو سال میں 1 مہینہ تو فرض ہے اور باقی دنوں میں الاؤڈ ہے، اور حج بھی سال میں 1 دفعہ فرض ہے اور پھر عمرہ اور حج باقی زندگی میں الاؤڈ ہے. تو وہ تو آپ کر سکتے ہیں، اس سے اوپر کی رہبانیت اسلام میں ہے نہیں، اور پہلے بھی کسی دین میں نہیں تھی، لوگوں نے خود ہی پیدا کر لی. تو اب یہ ایک طرح سے جس کو تقوی ہی کہہ لیں تو تقوی کی ایک طرح سے یہ معراج ہے. تو اس کے لیے اگر کوئی سفر کر رہا ہے اور وہ مقصود اصل اللہ کی ذات ہے تو اس کے لیے نکلا ہے، اب یہ ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ اگر کوئی اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتا ہے، یعنی مثلا پہلے یہ آیا تھا کہ سامان سفر کا ساتھ لے کے لے جو سفر خرچ ہے، اور اب یہ ہے کہ آگے اگر وہاں کوئی کاروبار بھی کر لے، خاص طور پر اس زمانے میں بھی اور آج بھی جب لوگ وہاں سے مثلا انڈیا سے کوئی جا رہا ہے اور وہ مسالے لے کے ساتھ چلا گیا ہے کیونکہ وہاں مسالے مہنگے ملتے ہیں، جب وہاں سے واپس آ رہا ہے تو ان کی کھجوریں لے کے ساتھ آ جائے اور یہاں آ کر بیچ دے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ مقصود نہیں ہونا چاہیے، حج کا پرپس کلیئر ہونا چاہیے. حج کا پرپس بزنس نہیں ہے، حج کا پرپس جو ہے وہ کوئی ریاکاری نہیں ہے، حج کا پرپس انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، حج کا پرپس سیر تفریح نہیں ہے، حج کا پرپس اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. ایسا وقت گزارنا ہے دنیا سے کٹ گئے جس میں انسان اپنے رب کا بندہ جتنی اجازت ہے حتی الامکان سادگی اختیار کرنے کی وہ کر کے اپنے رب کا بندہ بن کے رہے. اگر پرپس وہ ہے تو پھر اس کے اندر آپ بزنس بھی کر لیں تو دیٹ از فائن. اس کے اندر وہاں ظاہری بات ہے جو آپ کہیں آپ حج پہ گئے ہیں اور پھر اگر کبھی کبھار کو سیر تفریح بھی کر لیں فائن. اگر حج کے دنوں کے علاوہ بیٹھ کے آپ گپے بھی مار رہے ہیں بیٹھ کے تو دیٹ از فائن. مگر جو مقصد ہے وہ مقصد جو ہے وہ بزنس نہیں ہونا چاہیے. فا پس اذا افضتم من عرفات، اذا جب، افضتم یہ ایک اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے فیض، کہ جی فیض جاری ہے. بیسیکلی فیض کا مطلب ہوتا ہے پانی کا ابلنا، نہر سے دریا سے ابل ابل کے باہر آنا. اور اسی سے پھر جب باب فعال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہی مولف ایسا ہی رہتا ہے، اور اس میں لوگوں کا کسی جگہ سے مثلا جوک در جوک نکلنا جو ہے نا اس کو افادہ کہتے ہیں، یعنی افادہ کہتے ہیں. تو افادہ سنگولر کے لیے ہوگا، افستم پلورل ہے اور حاضر کے لیے. پھر جب تم جوک در جوک نکلو، یہ ہے اس کا لفظی ترجمہ. من عرفات، عرفات ہے کیونکہ عرفات میں آپ کو معلوم ہے بے شمار لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور جب وہ بے شمار لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر جب وہ نکلتے ہیں تو ایک فیض ہی جاری ہوتا ہے، ایک دریا ہوتا ہے جو ابل رہا ہوتا ہے. اس سچویشن کے اندر جب لوگ نکلتے ہیں تو اس کے لیے موسٹ سوٹیبل ورڈ ہے. ہاؤ ایور اب یہ لفظ جو ہے نا عرفات کے ساتھ ایک طرح سے مخصوص ہو گئے، اور اس کا پھر مطلب یہ بنتا ہے کہ جب تم عرفات سے چلو، جب تم عرفات سے پلٹو. اب یہ لفظ جو ہے یہ ایک طرح سے عرفات کے ساتھ واپس پلٹنے کے لیے فوکس ہو گیا ہے. تو جب وہاں سے پلٹو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو یاد کرو اللہ کو مشعر حرام کے پاس. اور مشعر حرام مزدلفہ کو کہتے ہیں. غالباً یہاں پر پہلے کوئی پہاڑی تھی جس کو یہ کہا جاتا تھا، باہر کہتے جو مزدلفہ کا سارا علاقہ ہے اس کو مشعر حرام کہا جائے، اور وہاں پر حکم کیا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو.
اور یاد کیسے ہو، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس طرح یاد کرو اس کو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. یعنی اللہ کو یاد اسی طرح کرنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے سکھایا، یعنی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. یہ نہیں ہے جو جہلیت کے زمانے میں ہوتا تھا، اس وقت لوگ پکنک کرتے تھے، مشاعرے کرتے تھے، گپے لگاتے رہتے تھے، قصیدے پڑھتے تھے مزدلفہ کے اندر. ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے جب دین حق آ گیا ہے تو مزدلفہ میں جا کے یہ کام نہیں کرنے، بلکہ مزدلفہ میں اللہ کو یاد کرنا ہے، اور ایسے یاد کرنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ کی ہدایت قرآن شریف میں موجود ہے. قرآن کو خود اللہ تعالیٰ نے ذکر کہا ہے کہ یہ ذکر ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے. تو قرآن پڑھیں، قرآن ایک دوسرے کو سکھائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسنون اذکار بیان فرمائے ان اذکار کا ایک دوسرے کے ساتھ کریں یا خود سے کریں. یعنی یہ جو گروپ بنا کر اذکار کیے جاتے ہیں یہ تو خیر ویسے ہی دین میں ہے ہی نہیں. جس طرح کہ آپ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں. جو ایشو یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر سکھائے ہیں اگر وہ پورے ہو گئے ہیں، وہ ختم ہو گئے ہیں، اب آپ کو مزید اذکار کی ضرورت پڑی ہے تو آپ اپنے کوئی طریقے ایجاد کرنا چاہتے ہیں تو بات بھی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دن کے ہر لمحے ہر کام کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ذکر بتائے ہیں، تو انہی ذکروں کے اوپر فوکس کریں، یہی بہتر طریقہ. کیونکہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ویسے ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا، جیسے اللہ نے ہمیں سکھایا. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس سے پہلے تو تم تھے ہی گمراہوں میں سے. یہ ان جو ہے یہ انّا کے معنوں میں ہے، یعنی بے شک اس سے پہلے تو تم کھلی گمراہی میں تھے، تمہیں اس سے پہلے صحیح بات کا نہیں اگر معلوم تھا، تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اور قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا ہے کہ اسی طرح یاد کرو جیسے اس نے ہدایت کی. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس سے پہلے تم بالکل گمراہوں میں تھے جہالت کے زمانے میں. اب اگر اللہ نے سکھا دیا ہے تو اب جہالت کی ضرورت نہیں ہے. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی حرج اگر تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل، بس جب تم پلٹو عرفات سے تو یاد کرو اللہ کو مشعر حرام کے پاس، اور اس کو یاد کرو ایسے جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا، اور یقیناً اس سے پہلے تو تم گمراہوں میں سے تھے. ثم افیدوا من حیث افاد الناس، ثم پھر پلٹو تم من حیث وہاں سے جہاں سے افاد الناس لوگ پلٹتے ہیں. واستغفر اللہ، اور اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے استغفار کرو. یعنی اب تم بھی وہاں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں. یہ کانٹیکٹ سے پتہ لگتا ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے مشرکین مکہ کے متعلق، کیونکہ مشرکین نے کیا کیا، حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے زمانے تھے تو طریقہ یہی تھا کہ لوگ 9 ذی الحجہ کو منا سے عرفات جاتے تھے، رات کو وہاں سے پلٹ کر مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے. مگر جب قریش ایک طرح سے برہمن بن گئے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو حرم والے ہیں، ہمارا مرتبہ تو یہ نہیں ہے کہ ہم عام اہل عرب کے ساتھ عرفات سے جائیں، یا یہ دین کے خلاف ہے کہ ہم حرم کی حدود سے باہر جائیں. تو اس لیے وہ مزدلفہ تک جا کے وہیں سے واپس آ جاتے تھے، اور عام لوگوں کو کہتے تھے کہ تم جاؤ عرفات کے اندر. پھر آہستہ آہستہ جو ان کے رشتہ دار قبیلے تھے ان میں بھی یہ شروع ہو گیا، پھر ان کے جو حلیف قبیلے تھے ان میں بھی یہ شروع ہو گیا، تو ان کی شان عام عربوں سے اونچی ہے اور انہوں نے عرفات جانا چھوڑ ہی دیا. یہ جو فخر اور غرور ان کے اندر پیدا ہوا تھا، جو ہمارے میں بعد کا جو لوگ سوچتے ہیں کہ پیر صاحب ہیں تو پیر صاحب پہ فلاں فلاں کام فرض نہیں ہے. سب سے پیر کامل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سارے حج کے مناسک بھی پورے کیے، بلکہ جتنی باتیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں سے بڑھ کے باتیں کیا کرتے تھے. عام لوگوں پر 5 نمازیں فرض ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 6 نمازیں تھیں، آپ تہجد کی نماز بھی لازماً پڑھتے تھے، اور آپ ہمارے سے بہت بڑھ کر عبادت کرنے والے تھے. تو رتبہ بلند ہونے سے خدا کی عبادت تھوڑی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ جو ان کے اندر تکبر تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ختم کیا کہ تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں. وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے معافی مانگو. جو تم ماضی میں یہ جہلیت کے فخر و غرور کی بنا پر جو سنت ابراہیمی کی خلاف ورزی کرتے رہے ہو، اس گناہ کے اوپر اب اللہ سے معافی مانگو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ،
ان اللہ غفور رحیم، پھر تم بھی پلٹو وہیں سے جہاں سے لوگ پلٹیں اور معافی مانگو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ پس اذا جب تم پورے کر چکو، قضا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پورا کر دینا، فیصلہ کرنا بھی اور کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہونا بھی، جب تم پورے کر چکو مناسککم اپنے مناسک یعنی اپنے حج کے مناسک، فاذکروا اللہ تو یاد کرو اللہ کو، کذکرکم آباءکم، تو یہ آبا کے اوپر جو نصب ہے یہ ذکر کے وجہ سے ہے، یعنی ذکر ہے تو یہاں ناؤن لیکن یہ فعل کتنا ایکٹ کر رہا ہے، تو جیسا کہ تم ذکر کرتے تھے اپنے آبا و اجداد کا، او اشد ذکرہ یا اشدہ زیادہ شدید، ذکرہ یہ اسپیسیفائر ہے، ذکرہ تمیز کے لیے آیا ہے کہ یا اس سے بھی بڑھ چڑھ کر ذکر، یعنی اس سے بھی بڑھ چڑھ کر کیا کرو، ذکر کرو۔ تو عربوں میں کیا یہ تھا کہ جو منا کے دن ہوتے تھے، جب آپ مناسک سے فارغ ہو گئے، آپ نے احرام کھول دیا، سر منڈوا لیا، قربانی کر لی، تو آپ فارغ ہو کے جب آپ نے منا میں واپس آ کے دن گزارتے ہیں تو اس کے اندر آپ وہ چل کرتے تھے، انٹرٹینمنٹ کرتے تھے، شعر و شاعری کرتے تھے، اپنے قبیلوں کے، اپنے آباء و اجداد کے فخریہ کا نام میں بیان کرتے تھے، نثر میں بھی اور نظم میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لغویت کی یہاں اصلاح فرمائی ہے اور ان کو کہا ہے کہ جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے وہ نہیں کرنا، بلکہ منا کے دنوں میں اللہ کا یاد کرنا ہے، اور ویسا یاد کرنا ہے جیسے ان کو یاد کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑھ چڑھ کر یاد کرنا ہے۔ اور اس چیز کو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ جب ہم منا کے دنوں میں ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، تو بہتر طریقہ کار یہی ہے کہ اللہ ہی کو یاد کریں جو اللہ نے یہاں حکم دیا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں اگر ان کو کوئی کہہ بھی رہا ہو، ہم نے کچھ عرصہ پہلے حج کیا تو ہمارے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوا، ہمارے ساتھ ایک بڑے محترم ہمارے تھے حج کے، جو گروپ ہمارا گیا تھا تو اس گروپ کی طرف سے آنرری وہ ایک طرح سے ممبر تھے، تو وہ لوگ جا کے انہوں نے کہا کہ بھائی امنا کے دنوں میں اللہ کو یاد کرو، ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو، تو لوگوں نے ان کے اوپر چڑھائی کر دی کہ آپ ہوتے کون ہیں ہمیں یہ کہنے والے، آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ تو وہ پتہ نہیں کچھ ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ خالق کائنات خود یہ فرما رہا ہے کہ ان دنوں میں جب اپنے مناسک سے فارغ ہو جائے تو اللہ کو یاد کرو۔ اور ہم نے پھر کیا کیا، ہمارے خیمے میں یہ ایک فائدہ ہو گیا، اللہ نے ہمیں توفیق دی، تو ہم کیا کرتے تھے کہ ایک آدمی بیٹھ جاتا تھا قرآن کھول کے اور وہ عربی پڑھتا جاتا تھا، اس کا مطلب پڑھتا جاتا تھا، اور باقی تقریباً آدھے لوگ یا جو بھی لوگ اس وقت فری ہوتے تھے تو وہ سنتے رہتے تھے۔ اور قرآن ظاہر سی بات ہے بہترین ذکر ہے، اور اس میں ہم نے کیا کیا کہ ہم سورہ یوسف پڑھتے تھے۔ سورہ یوسف ویسے بھی دنیاوی لحاظ سے بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ قصہ ہے، تو سورہ یوسف پڑھ لی، سورہ کہف پڑھ لی جس کے اندر وہ 3 واقعات ہیں، سورہ نور پڑھ لی جس میں دونوں جینڈرز کے آپس میں کیا ادب آداب ہونے چاہیے، میل ملاقات کے وہ سارے بیان کیے گئے ہیں۔ جو ڈیزائربل ہے وہ ان دنوں میں یہ ہے کہ گپ شپ میں وقت ضائع نہ کریں، یہ بڑے قیمتی دن ہیں۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، پھر لوگوں میں سے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں من خلاق کوئی حصہ، یعنی اخلاق جیسے ہوتا ہے نا، تو اخلاق کی بھلائی کے سبب جو انسان کو فضیلت حاصل ہوتی ہے نا اس کو خلاق کہتے ہیں، تو مرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی اچھے کام کی وجہ سے کوئی حصہ ملنا، کوئی چیز ملنا، تو آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ دنیا میں انہوں نے دعا مانگی ہے تو دنیا شاید ان کو مل جائے، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور یہ پھر ایک سوچنے کی بات ہے کہ یہاں پہ ایسا کیوں کہا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ مانگو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں سمجھایا کہ جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، تو اگر جوتی کا تسمہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اور اگر اس نے دنیا مانگ لی تو اس میں حرج کیا ہے؟ تو حرج یہ ہے کہ دنیا تنہا مانگنا از اے پرابلم، انسان کا اصل مقصود جو ہے وہ آخرت ہونا چاہیے، اور جس طرح حج میں اصل مقصود اللہ کا تقوی ہے، اللہ کی رضا ہے، وہاں پہ آپ ساتھ میں کاروبار بھی کر لیں تو ٹھیک ہے، اصل مقصود یہاں پہ بھی آخرت ہونا چاہیے، ساتھ میں دنیا بھی مانگ لیں تو ٹھیک ہے، اس میں رہنی ہے، لیکن اگر اکیلی دنیا مانگتے ہیں تو دیٹ از اے بگ پرابلم۔ تو وہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ بس جب تم پورے کر چکو اپنے مناسک تو یاد کرو اللہ کو جیسا کہ تم یاد کرتے تھے اپنے آباء و اجداد کو، بلکہ ان سے بھی بڑھ چڑھ کر۔ بس لوگوں میں سے ہیں جو دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں اور ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔
ومنہم اور ان میں سے ہیں من یقولو جو یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں بھلائی وفی الآخرۃ حسنۃ اور آخرت میں بھلائی وقنا عذاب النار اور ہمیں بچا آگ کے عذاب سے۔ آخرت کی بھلائی میں جو سب سے بڑی بھلائی ہے کہ انسان آگ کے عذاب سے بچ جائے، اس لیے بار بار اس کا ذکر آتا ہے کہ اللہ سے یہ دعا مانگی جائے کہ اللہ تعالی ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اچھا، اس وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور لوگوں میں سے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں بھلائی وفی الآخرۃ اور آخرت میں بھلائی اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے۔ اس کی تھوڑی سی ہم ذرا گرامر ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس کے اندر جو ورب یوز ہوا ہے، پہلا ورب ہے یقولو، وہ کہتا ہے، یہ ہے تھرڈ پرسن سنگولر، قالا اس نے کہا، یقولو وہ کہتا ہے۔ پھر مضارع میں یہی پیٹرن ہوتا ہے، تقولو تو کہتا ہے، اقولو میں کہتا ہوں۔ اچھا، آتینا جو اس کا نیکسٹ ورب ہے اس کو سمجھنے کے لیے ذرا غور سے کریں کہ خرجہ ہوتا ہے جو 3 لیٹرڈ ہوتا ہے، 3 حرفی، وہ نکلا، اس کو جب باب افعال بناتے ہیں تو اس کو کرتے ہیں اخرجہ، اس کا مطلب ہو جاتا ہے اس نے نکالا، اور اس کا پھر فعل امر ہوتا ہے اخرج، تو نکال۔ اسی طرح ایک 3 لیٹرڈ ورڈ ہوتا ہے اتا، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ پہنچا، یعنی وہ آیا، اور اس کو جب ہم نے باب فعال کرنا ہو تو شروع میں الف لگائیں گے، تو جو 2 الف ہیں وہ پھر الف کے اوپر کھڑی زبر کی شو ہوتی ہیں، آتا، تو آتا کا مطلب اس نے پہنچایا، یعنی اس نے دیا۔ اور جس طرح اخرج ہے فعل امر، اس طرح اس کا فعل امر ہوگا آتی، تو آتی کا مطلب ہوگا تو دے، سنگولر میں ہے۔ تو ربنا آتینا اے ہمارے رب تو دے ہمیں، تو یہ آتی آتا یؤتی کا فعل امر ہے۔ تو اس کے بعد نیکسٹ ہے قنا، وقا ہوتا ہے وہ بچا، یقی وہ بچتا ہے، تقی تو بچتا ہے، وہ فعل امر بنانے کے لیے ہم پھر مضارع کی علامات ہٹا دیتے ہیں، تو پیچھے بچ گیا قی۔ اگر ہم تضریبو سے بنائیں تو پھر ہم جب ہٹاتے ہیں نا تو اس میں الف لگانی پڑتی ہے، اس میں وہ پڑھا نہیں جا سکتا، تو وہ مطلب بن جاتا ہے ازرب، لیکن اس میں الف لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ قاف زیر یہ کی بن گیا۔ اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کی جو قاف ہے وہ کی جو یہ ہے وہ محذوف ہو جاتی ہے، جیسے یہاں پہ ہوئی، تو قنا ہو گیا۔ تو اس قاف زیر کی کا مطلب ہے تو بچا، قنا تو ہمیں بچا۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لہم نصیب مما کسبوا جن کے لیے مقرر کردہ حصہ ہے۔ نصب کرنا کسی کو جمع دینا، نصیب پھر اس میں صفت بنتا ہے کوئی جمائی ہوئی مقرر کردہ چیز، جن کے لیے حصہ ہے مما من سے، ما جو اس میں سے جو کسبو انہوں نے کسب کیا، کسب حلال، حلال کمانا، تو اپنی محنت سے جو چیز کمائی جاتی ہے اس کو کسب کہتے ہیں، تو ان کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ واللہ سریع الحساب اور اللہ تعالیٰ سریع ہے، سریع ہے سرعت والا ہے، سرعت کیا ہوتا ہے جلدی، اللہ تعالیٰ جلد ہے الحساب حساب میں، حساب کا جلد ہے، یعنی یہ مرکب اضافی ہے، تو مطلب بنے گا اللہ تعالیٰ جلد حساب چکانے والا ہے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے مقرر کردہ حصہ ہے ان کے کیے کا، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب چکانے والا ہے۔ مطلب یہ کہ جو انہوں نے اعمال کیے ہیں اس کے جو اللہ کے اصولوں کے مطابق جو ریوارڈ ملتا ہے وہ ان کو ملے گا، اور کب ملے گا؟ وہ جلد ملے گا، قیامت دور نہیں ہے۔ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جی قیامت کب آئے گی، تو پہلی بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے سے کہا کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی، اور دوسری بات آپ نے فرمائی من مات فقط قامت قیامہ، کہ جو مر گیا تو اس کی قیامت کھڑی ہو گئی۔ تو مرنے کا وقت کب آئے گا؟ وہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے، وہ تو بہت قریب ہے۔ تو جب مر جائیں گے تو قیامت ساتھ ہی شروع ہو جائے گی، جو بہت نیک ہوں گے ان کو جنت کا باغ قبری بن جائے گی، جو بہت برے ہوں گے ان کے لیے دوزخ کا گڑھا قبری بن جائے گی، اور جو ذرا درمیان والے ہوں گے وہ سو جائیں گے تو ان کو بھی پتہ نہیں لگے گا، جب وہ اٹھیں گے تو ان کو یہی محسوس ہوگا کہ ابھی ہم اٹھے تھے، کہ ابھی ہم سوئے تھے۔ تو قیامت تو جو ہے وہ قریب ہے۔ اس کو بھی ذرا دیکھ لیں، الائی کا رفع میں ہے، اس کی تینوں فارم یہی ہوتی ہیں، بٹ یہاں سے یہ مبتدا ہے اور باقی سارا جملہ اس کی خبر ہے۔ لہم نصیب مما کسبوا اس اولئک کی خبر ہے۔ لہم جار میں ہے، یہ لام کی وجہ سے ہے۔ نصیب رفع میں ہے، یہ کیوں رفع میں ہے؟ تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے۔ پھر آگے اللہ، وہ بھی مبتدا ہے، اللہ سریع ایکچولی جملہ تھا، تو اللہ جلد ہے، جلد کرنے والا ہے، اور رفع میں خبر بھی رفع میں،
اور پھر سریع کیونکہ مرکب اضافی بن گیا تو سریع الحساب ہی ہو گیا، اور الحساب جو ہے وہ مضاف الیہ ہے تو اس لیے وہ جر میں ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور یاد کرو اللہ کو معدود دنوں میں۔ معدود میں اگر آپ روٹ ورڈ دیکھیں تو نکلے گا عین دال دال، گنتی، جیسے اردو میں کہتے ہیں معدود چند، گنتی کے چند دن، اور یاد کرو اللہ کو گنتی کے چند دن، یعنی اب آپ نے مناسک کے بعد اب منا میں رہنا ہے تو یہ گنتی کے چند دن رہنا ہے۔ وَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، تو جو کوئی جلدی کرے 2 دنوں میں، یعنی جو 2 دنوں میں جلدی کر کے نکل جائے دیٹ از فائن، فلا اسم علیہ، تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں۔ یہ لا اسم جو ہے یہ بھی لائے نفی جنس ہے، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا اسم علیہ، اور جو کوئی تاخیر کرے تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں۔ اب تاخرہ کیا مطلب ہے؟ تاخیر کرنے میں سے کیا مراد ہے؟ تاخیر کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس زمانے میں لوگ ہمیشہ سے 2 یا 3 دن ہی رہتے تھے، تو ٹھیک ہے 2 دن بھی ٹھیک ہے 3 دن، اس کا تاخرہ یہ مطلب نہیں ہے کہ تاخیر کر کے جتنا مرضی عرصہ وہاں بیٹھا رہے، یہ اس کانٹیکس کے اندر ہی ہے۔ لمن اتقا، اس کے لیے جو تقوی کرے، یعنی یہ جو سہولت ہے کہ کو جلدی کر کے 2 دنوں میں نکلنا چاہے، یہ اس کو سہولت دی ہے جو تقوی اختیار کرے، اور جو 1 دن اور بھی رہنا چاہیے بھی اس کے لیے جو تقوی کا ملحوظ خاطر رکھے۔ وہ مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ رہنے کا شوق بھی ہونا چاہیے، وہاں پہ فضولیات میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کو ضرورت پیش آ گئی ہے تو نکلنا، یہ نہ ہے کہ گھبراہٹ میں بیزاری میں اور یہ ہو گیا بس جی بس ہم بھاگیں یہاں سے۔ تقوی ملحوظ خاطر ہونا چاہیے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وعلموا، اور جان رکھو، انکم، کہ تم، الیہ، اسی کی طرف، تحشرون، جمع کیے جاؤ گے۔ حشر کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا، تو اللہ سے ڈرو اور یہ جان رکھو کہ تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ۔ تو جب ہم اسی کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، یہ ویسا ہی منظر ہوگا جو عرفات میں نظر آتا ہے، جس طرح لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو قیامت والے دن بھی ایسے ہی لوگ اکٹھے ہوں گے، یہ ایک طرح سے اس کی یاد دہانی بھی ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور یاد کرو اللہ کو گنتی کے چند دن، پس جو جلدی کرے 2 دنوں میں تو کوئی گناہ نہیں اس کے اوپر، اور جو کوئی تاخیر کرے ٹھہرا رہے تو کوئی گناہ نہیں اس کے اوپر۔ یہ ان کے لیے ہے جو تقوی کو ملحوظ خاطر رکھیں، اور اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اگلی آیتوں سے پہلے ہم ذرا سورہ منافقون کی پہلی 4 آیتیں پڑھ لیں، اس سے ذرا اگلی آیتیں سمجھنی آسان ہو جائیں گی۔ اذا جاء، اگر منافقون، جب آتے ہیں آپ کی بات منافق، قالوا نشہد، کہتے ہیں ہم تو گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ، آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ خوب جانتا ہے بے شک آپ اس کے رسول ہیں، واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، بے شک منافق بہت بڑے جھوٹے ہیں، بالکل جھوٹے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنتاً، انہوں نے بنا لیا ہے اپنی قسموں کو ڈھال، فصدوا عن سبیل اللہ، پھر یہ رک گئے ہیں اللہ کے راستے سے اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بہت ہی برا ہے جو یہ عمل کرتے ہیں۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، یہ اس وجہ سے کہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر مہر کر دی گئی ان کے دلوں پہ، تو اب یہ سمجھ نہیں سکتے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور جب تم ان کو دیکھتے ہو تو ان کی شکلیں یا ان کے جسم دیکھ کے تم حیران ہوتے ہو، بڑے دلکش ہیں۔ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور جب وہ بات کرتے ہیں تو تم غور سے ان کی بات سنتے ہو، تو ان کی باتیں اس طرح کی ہیں، چرب زبانی ہیں۔ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، یہ تو ایسے ہیں جو لکڑی کے کھوکھلے کندھے ہوں۔ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ، ان کا خیال ہے کہ ہر خطرہ ان کے اوپر ہے۔ هُمُ الْعَدُوُّ، یہ دشمن ہیں۔ فَاحْذَرْهُمْ، تو ان سے بچو۔ قاتلہم اللہ، ہلاک کرے اللہ ان کو، اللہ یؤفکون، کیسے یہ اوندھے ہوئے جاتے ہیں۔ تو جو مدینہ میں منافقین تھے، ان کا یہ طرز عمل تھا کہ کردار کے کمزور تھے، گفتار کے بڑے غازی تھے، تو اپنے عمل کی کمزوریوں کو اپنی چرب زبانی اور خوش گفتاری سے اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔ سامنے والا بندہ شریف تھے جو مسلمان تھے، تو وہ ان کو ایک طرح سے کہنے انفلوئنس ہو جاتے تھے، یہ امپریس ہو جاتے تھے، ان پہ یقین کر لیتے تھے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ہیں، مَن يُعْجِبُكَ، عجب ہوتا ہے حیرت زدہ ہونا، اور پھر اسے باب فعال بنتا ہے، عجب وہ ہوتا ہے کسی کو حیرت میں ڈالنا۔
عجبا یعجبو، یعجبو کا وہ حیرت میں ڈالتا ہے آپ کو، یعنی وہ اچھا لگتا ہے، بھلا لگتا ہے، تو پھر یہ باب فعل دلکش لگنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ قولہ، اس کا قول، اور ہم کیونکہ با محاورہ اردو کا ترجمہ کریں تو ان کا قول کر لیں گے۔ فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی، جو لوگوں میں سے ہیں جن کی دنیا کی زندگی کی جو باتیں ہیں وہ تمہیں بڑی دلکش لگتی ہیں۔ وہ یشہد اللہ، یہ بھی جو ہے ایک ہوتا ہے شہیدہ، شہیدہ یشہدو، شہیدہ اس نے گواہی دی، یشہدو وہ گواہی دیتا ہے، اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، جو اذان میں بھی ہم پڑھتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے جو باب افعال بنتا ہے شہیدہ سے، وہ بنتا ہے اشہدہ، اس کا مطلب ہے اس نے گواہ بنایا، شہیدہ وہ گواہ بنا، اشہدہ اس نے گواہ بنایا، یو شہیدو وہ گواہ بناتا ہے، کس کو گواہ بناتا ہے؟ اللہ، ویشہد اللہ، اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے، علی ما فی قلبہ، اس پر جو اس کے دل میں ہے، یعنی قسمیں کھاتا ہے، جو پورا منافقین میں تھا کہ انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی ڈھال بنا لیا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، خصام جو ہے خصم کی جمع ہے، خصم کہتے ہیں دشمن کو، جو مخاصمت کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو دشمن کی جمع ہوگی خصام، اور الدو جو ہے یہ اکبرو کی طرح، اور اس کا بھی مطلب ہوتا ہے بہت ہی ہٹ دھرم، تو الد ہو گیا سب سے زیادہ ہٹ دھرم، الد الخصامی دشمنوں میں سب سے ہٹ دھرم، یعنی پکا کٹر دشمن، تو ویسے وہ میٹھی میٹھی چپنی چپڑی باتیں کرتا ہے اور اللہ کی بات بات پہ قسمیں کھاتا ہے، اصل میں وہ کٹر دشمن ہے۔ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو رد الخصام، لوگوں میں سے ہیں کہ بھلی لگتی ہیں ان کی دنیا کی زندگی کی باتیں تمہیں، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو اس پر جو اس کے دل میں ہے، اور حالانکہ وہ کٹر دشمن ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى، یہ واو لام یہ جو ہے اس کے ساتھ جو تفاعل کا باب ہوتا ہے، اس کا مطلب بھی ہوتا ہے قریب ہونا، لیکن ان جب لگاتے ہیں تو پھر دور ہونا ہوتا ہے، تو ان یہاں محذوف بھی ہوتا ہے، تولا کا عام طور پر مطلب یہی ہوتا ہے منہ پھیرنا۔ وَإِذَا تَوَلَّى، جب آپ کے پاس سے ہٹتے ہیں، سعا فی الارض، اب یہ ہم سارے نا ترجمہ پلورل میں کر رہے ہیں کیونکہ وہ من سے شروع ہوا ہوا ہے، تو وہ کوشش کرتے ہیں، بھاگ توڑ کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، کیا بھاگ توڑ کرتے ہیں کہ اس کو اندر، لیفسد فیہا کہ اس پہ فساد پھیلائیں، ان کی کوشش بھاگ دوڑ اس کام پہ ہوتی ہے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیتیوں کو اور جو نسل ہے یعنی اولاد یعنی لوگ، ان کو ہلاک کریں، تباہ کریں، تو ان کی ساری بھاگ دوڑ اس کام پہ ہے، یہ ان کا طرز عمل ہے۔ اس میں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمارے یہاں بھی بعض لوگوں نے اب اس چیز کو بڑا کو دینی کام بنا لیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہم سے جنگ نہیں کی، جو معصوم ہیں، چاہے وہ مسلمانوں میں ہیں چاہے نان مسلم ہیں، ان کو جا جا کے تباہ کرتے ہیں اور ان کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرز عمل کو منافقین کا طرز عمل قرار دیا یہاں پر، کہ جو لوگوں کو تباہ کرنے کا فوکس ہوتا ہے، یعنی ایک آپ کا کسی جان کے اوپر حق قائم ہو جاتا ہے، مثال کے اوپر کسی نے قتل کیا تھا، اب جو آپ قتل کر سکتے ہیں، جو ہم نے پیچھے قصاص کا قانون پڑھا تھا، اس کے اندر بھی یہ ڈیزائربل تھا کہ ریکمینڈڈ تھا ٹو سم ایکسٹینٹ کہ جو ورثہ اگر وہ معاف کر دیں تو اس کو معاف کر دیا، اس کو اللہ نے پھر اپنی رحمت قرار دیا تھا۔ اور اگر آپ پہ کوئی جنگ مسلط کرتا ہے یا کہیں پرسیکیوشن ہوتی ہے اور آپ نے جا کر جنگ کرتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہ ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، تو وہ تو ہے ضروری، اس کے اندر ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ مارے بھی جائیں گے، لیکن اب غور فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ علیہ السلام نے تقریباً 10 لاکھ مربع میل کا ایریا تھا جو فتح ہو گیا تھا آپ کے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے، اور چند ہزار لوگ ہیں جو مارے گئے، اور ان میں سے بھی میجر تعداد وہ تھی جو یہودیوں نے آپ سے فیصلہ کروانے کے بجائے کسی اور سے فیصلہ کرایا، تو انہوں نے پھر تورات کی روح سے فیصلہ کر کے ان کے جو جنگ کے قابل مرد تھے ان کو قتل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنرلی لوگوں کو معاف کر دیا، یہاں تک کہ جب فتح مکہ ہوئی تو صلح حدیبیہ پہ آپ نے جنگ نہیں فرمائی، جہاں پہ اگر جنگ ہوتی تو بہت لوگ مارے جاتے، آپ نے اس کے کچھ سال بعد آ کے وہاں پہ قبضہ کیا، اور وہ قبضہ بھی آپ نے ایسے کیا کہ کسی کو کانوں کان خبر ہی نہیں، اور ساروں کو آ کے اپنے مان دے دی، تو گنتی کے 4-5 لوگ اس وقت مارے گئے، باقی سب لوگوں کی جان بچ گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی جانیں لینے نہیں آئے تھے، ان کو جہنم سے بچانے آئے تھے، یہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کا فوکس تھا۔ ہمارے ہاں لوگوں نے
دین نافذ کرنے کا بہانہ بنا کر یہ فوکس کیا کہ ہم مثال کے طور پہ بم دھماکے کریں، بے گناہ لوگوں کو قتل کریں، اور جسٹیفیکیشن لی کہ ہمارے پاس اور آپشن کیا ہے۔ اب وہ بم دھماکہ چاہے پاکستان میں ہو اور ایسے لوگ مارے جائیں جو آپ سے جنگ نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پیچھے بھی ہم پڑھتے ہیں کہ قاتلو، ان لوگوں سے جنگ کرو اللہ دین ہے جو قاتلونکم، جنہوں نے تم سے جنگ کی۔ تو جو جنگ کرنے والے لوگ نہیں ان کو قتل کرنے کی تو ویسے ہی اجازت نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر نے جب اپنی سپہ سالار کو بھیجا تو اس کو ایک خاص ہدایت دے کے بھیجا کہ پھلدار درختوں کو مت کاٹنا، بوڑھوں کو، بچوں کو، عورتوں کو قتل نہ کرنا، اور جو تمہارے سامنے تلوار نہ اٹھائے ان کو بھی قتل نہ کرنا۔ نہ ان کو قتل کر سکتے ہیں، نہ انہیں غلام بنا سکتے ہیں۔ یہاں پہ لوگوں نے، وہ لوگ اپنا مارکیٹ میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، بس میں سفر پہ جا رہے ہیں، ان کو جا کے بم سے اڑا دیے ہیں، اور پھر سمجھیں کہ ہم کو دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو دین تو یہ نہیں ہے، یہ تو منافقوں کا کام ہے۔ دین کیا ہے؟ واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور جب وہ آپ سے ہٹتے ہیں تو ان کی ساری بھاگ دوڑ ہوتی ہے زمین میں کہ وہ فساد کریں اس میں، اور ہلاک کریں، تباہ کریں کھیتی کو اور نسل کو، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ اچھا، اب یہاں پر بھی آگے جانے سے پہلے ہم سورہ منافقین کی اگلی دو آیتیں بھی ذرا ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لیے معافی مانگے اللہ کے رسول، استغفار کریں تمہارے اللہ کے رسول، تو وہ اپنے گردنوں کو موڑ لیتے ہیں۔ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور تم دیکھتے ہو انہیں کہ وہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں، یعنی اعراض کرتے ہیں۔ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، برابر ہے ان کے لیے آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں۔ لن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ ہرگز انہیں معاف نہیں فرمائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ تعالیٰ بدعہدوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہی بات ذرا دوسرے الفاظ میں سورہ بقرہ میں آ رہی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ ڈرو اللہ سے، اخذتہ تو پکڑ لیتی ہے اس کو، العزت اس کی عزت، یعنی اس کی بے عزتی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب اس کو کہا جائے کہ تم اللہ سے ڈرو، اپنی حرکتوں سے باز آؤ، تو اس کا بھرم ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی بے عزتی ہو جاتی ہے۔ بالاسمی تو اس کی جو بے عزتی، یعنی اس کی عزت جو ہے، یا اس کا گھمنڈ، اس کا تکبر اسے پکڑ لیتا ہے کس چیز پہ؟ گناہ پر، یعنی اسے آمادہ کرتا ہے گناہ کے اوپر۔ فحسبہ جہنم، تو حسبو کا مطلب ہوتا ہے کافی ہے، حساب کتاب میں پورا ہونا، اس کے لیے حسب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو حسبنا اللہ، اللہ کافی ہے ہمیں۔ فحسبہ جہنم، تو کافی ہے جہنم ان کے لیے، یعنی جہنم ان کے لیے کافی ہے۔ اگر ان کو دنیا میں سزا نہیں ملی تو اس پر حیران ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ایسا ہے کہ کسی کو دنیا میں سزا ملتی ہے اور کسی کو نہیں بھی ملتی، جہنم کا عذاب ان کے لیے کافی ہے جو لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، یہ بیسا یہاں پہ فعل ماضی ہے، بیسا کیا ہی برا ہوا۔ مہاد، مہد کہتے ہیں پنگھوڑے کو، بچھونے کو، تو مہاد ہوتی ہے ایسی جگہ جہاں پہ آ کے آرام کیا جاتا ہے، آرام کا ٹھکانہ یعنی ٹھکانہ۔ تو وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ کا لفظی ترجمہ مانے گا کہ یقیناً برا ہوا ٹھکانہ، مطلب کیا؟ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ عربی میں محاورہ ہے کہ ان کے لیے جہنم کافی ہے جو انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کا خوف کرو تو آمادہ کرتا ہے ان کو ان کا گھمنڈ گناہ پر، بس ایسوں کے لیے جہنم ہی کافی ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور من الناسی، لوگوں میں سے ہیں، من یشری نفسہ، جو بیچ دیتے ہیں اپنے نفس کو، کہاں بیچتے ہیں؟ ابتغاء، بغا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی چاہت میں حد سے گزرنا، جسے بغاوت کا بھی لفظ ہے، اور ابتغاء کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا، جستجو کرنا، کس چیز کی جستجو کرنا؟ مرضات اللہ، اللہ کی مرضیوں کی، اللہ کی رضا کی۔ تو ابتغاء مرضات اللہ جو ہے یہ بن جائے گا پھر مرکب اضافی ڈبل، کہ اللہ کی رضا کی جستجو میں وہ اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، اپنے آپ کو تاج دیتے ہیں۔ یہ وہ ان کا کمپیریزن بتایا جا رہا ہے منافقین کے مقابلے میں مخلص اہل ایمان کا،
جنہوں نے اللہ کی رضا جوئی کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، تاکہ منافقین کو کوئی غیرت بھی آئے کہ تمہارے ایسے مفاد پرست اور ابن الوقت نہیں ہیں، بلکہ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو سب کچھ خدا کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ اور ان لوگوں کو جو اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں، ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو کہ تم منافقین کی اور مشرکین کی پرواہ نہ کرو، ان کے لیے جہنم کا عذاب کافی ہے جو بھی وہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ یہ رؤوف کے ساتھ جو بے ہے، یہ رؤوف کی پریپوزیشن ہے۔ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، اور لوگوں میں سے ہیں جو بیچ دیتے ہیں اپنے نفس کو اللہ کی رضا کی تلاش میں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ جب آپ اپنے رب کی خاطر زندگی کو تجیں گے تو بڑی بڑی مشکلات آئیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ مہربان ہے، وہ آپ کی سپورٹ فرمائے گا اور آپ کی استطاعت سے زیادہ آپ پر بوجھ نہیں ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں منافقین میں شمار ہونے سے محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔